بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم۔ آج میں جس عظیم مقصد کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میں حاضر ہوا ہوں بتانے کے لیے کہ حسین کون تھے، یزید کون تھا، حسین کا شجرہ کیا تھا، یزید کا شجرہ کیا تھا، یزید نے جب امام حسین سے بیعت طلب کی تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا۔ میں آج آپ کے سامنے ان دونوں کا شجرہ بیان کروں گا، پھر آپ خود بتائیے گا کہ حسین کون تھے، یزید کون تھا۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن پڑھ کے نازل ہوا۔ یزید شام اور حفظ کے درمیان میں علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا پنتل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں محسول جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس سے نکال لیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ حسین کی دادی وہ فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول بیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا دیا گیا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ یزید فاجر تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، او ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے باپ جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حرام زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ جناب وائس پرنسپل صاحب، محترم اساتذہ کرام، جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ ندانی آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ندانی آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ندانی آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، علی والے تو کربل سے قلندر تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ بس سلام علیکم۔